الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق تیرے نے بخشی ہے یہ سوغات تسلسل، عشق تیرے نے بخشی ہے یہ سوغات تسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری بات مسلسل، تیری بات مسلسل۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ماہ شوال کے نفلی روزوں کی فضیلت۔ ماہ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جس کی بنیادی فضیلت عید الفطر، یکم شوال اور رمضان کے بعد 6 نفلی روزوں کی برکت ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور ہمارے دلوں کی بہار، آپ کے اور ہمارے دلوں کا چین، کائنات مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہے گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا قانون شریعت میں ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے آیت میں خود اللہ نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 40 روزوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا گرچہ افضل اور مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ میں، اے میرے رب میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینہ کے آخر تک وقفہ سے 1-2 کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شوال کے ماہ ہی میں یہ 6 روزے مکمل کرنے چاہیے۔ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ کر اپنے جسموں کو پاک
تقوی صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے، لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام سے پرہیز رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نبیوں کا ثواب دے گا، دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب دے گا اور عذاب قبر سے نجات دے گا، تیسرے روزے کے بدلے 1,00,000 شہیدوں کا ثواب اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا، چوتھے روزے کے بدلہ دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، 5ویں روزے کے بدلے میں 70 حل پہنائے جائیں گے، دعا قبول ہوگی، چھٹے روزے کے بدلہ اسے قیامت کے دن 1,00,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 60,00,000 برس کی عبادت نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اگر اسی سال جس میں روزے رکھے مر جائے تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے شرط ہے کہ رمضان کے مکمل روزے پہلے رکھے جائیں، لیکن اگر کسی نے شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ ہمارے علماء اکرام کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہی اور کمی کو پورا فرما دیتا ہے، اسی طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، جو فرض نماز کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو ہماری طرف متوجہ کر دے، آمین، فی ایمان اللہ فی ایمان اللہ فی ایمان اللہ فی